السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت موجود ہیں اردو فکشن ناول وائس چینل پر۔ میں لے کر آئی ہوں آج ایک مکمل شارٹ ناول جس کا نام ہے اس دل پر صرف تیرا حق ہے، تحریر حور راجپوت۔ چلے بڑھتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف۔ کالج کی راہداریوں میں آج ایک عجیب سی خاموشی تھی، کیونکہ شہر کے سب سے طاقتور اور جنونی نوجوان اسفند میر خان کے قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ اسفند جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکیاں ترستی تھی، مگر جس کی آنکھوں میں صرف آگ اور غرور بھرا تھا۔ دوسری طرف دور فشاں تھی، ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی جو اپنی کتابوں کی دنیا میں مگن رہتی تھی، اور جیسے اسفند اور جسے اسفند کے نام سے بھی خوف آتا تھا۔ ایک دن کالج کی لائبریری میں جب دور فشاں اکیلی بیٹھی تھی، اسفند اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دور فشاں نے گھبرا کر اپنی کتابیں بند کی اور وہاں سے نکلنا چاہا، مگر اسفند نے اپنا مضبوط ہاتھ دیوار پر جما کر اس کا راستہ روک لیا۔ کب تک بھاگو گی دور فشاں؟ تم جانتی ہو نا کہ اسفند میر خان جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اسفند کی آواز میں وہ جنون تھا جس نے دور فشاں کے پورے وجود کو کپکپا دیا۔ چھوڑ دے مجھے اسفند، آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی کو اس طرح ڈرانے میں؟ دور فشاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اسفند نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شرم تو کمزوروں کا کام ہے، میں تو تمہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں اغوا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسی شام اسفند نے وہ کر دکھایا تھا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے دور فشاں کے گھر والوں کو مجبور کر دیا اور گن پوائنٹ پر اسی رات نکاح کا انتظام کروا لیا۔ سفید رنگ کے عروسی جوڑے میں ملوث دور فشاں، جس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اسفند کے سامنے کھڑی تھی۔ قاضی صاحب نے جب نکاح پڑھا تو دور فشاں کی زبان سے قبول ہے زبردستی کہلوایا گیا۔ اسفند نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے دور فشاں کی طرف دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج سے تم اسفند میر خان کی قید میں ہو، اور اس قید سے تمہیں موت بھی رہا نہیں کروا سکتی۔ حویلی کے اس عالیشان کمرے میں جہاں ہر طرف پھول سجے تھے، دور فشاں بیڈ کے کونے میں دبکی رو رہی تھی۔ اسفند کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور آہستہ آہستہ دور فشاں کے قریب آنے لگا۔ مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ کرو، تمہاری یہ نفرت ہی مجھے تمہارے اور قریب لائے گی۔ اسفند نے دور فشاں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے تڑپ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسفند نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑا اور اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ یاد رکھنا دور فشاں، اس دل پر اب صرف میرا حق ہے، اور میں یہ حق چھیننا بھی جانتا ہوں۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور حویلی کے اس عالیشان کمرے میں صرف دور فشاں کی سسکیوں کی گونج رہی تھی۔ اسفند میر خان، جس کے نام سے شہر کانپتا تھا، آج اپنی دلہن کے سامنے ایک شکاری کی طرح کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور دور فشاں کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو دور فشاں کے حواسوں کو مختل کر رہی تھی۔ کب تک روتی رہو گی دور فشاں؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اسفند میر خان نے تمہیں پانے کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں؟ اسفند نے جھک کر دور فشاں کے لرزتے ہوئے کندھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے تو دور فشاں نے تڑپ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ آپ نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا اسفند، یہ نکاح نہیں، یہ زبردستی ہے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ دور فشاں کی آواز غصے اور دکھ سے پھٹ رہی تھی۔ اسفند کے چہرے پر ایک جاندار اور دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے دور فشاں کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ دور فشاں کے درمیان اب سانسوں کا فاصلہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ تمہاری یہ نفرت ہی تو میرا اثاثہ ہے دور فشاں،
تم جتنا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی میں تمہیں اتنا ہی اپنے قریب کھینچوں گا۔ اسپن نے اس کے گال پر بہکنے والے گرم آنسو کو اپنی پوروں سے چھوا تو درفشا کا پورا وجود بجلی کے جھٹکے کی طرح لرز اٹھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی۔ اسفند کا لمس اسے جلا رہا تھا مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی دشمن بن چکی تھی۔ اسفند نے اپنا سر درفشا کے کندھے پر جھکا دیا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے درفشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ظالم ہوں؟ شاید میں ہوں مگر میں صرف تمہارے لیے ایسا بنا ہوں کیونکہ میں تمہیں کسی اور کی نظروں میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج سے تمہاری ہر سانس، تمہاری ہر مسکراہٹ اور تمہارے اس دل پر صرف میرا حق ہے۔ کیا سمجھی ہو؟ اسفند نے اسے تھوڑا سا الگ کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب غصے کی جگہ ایک انجانا سا سحر ابھر رہا تھا۔ اسفند کا جنون اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا اور درفشا کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس قید سے کبھی رہا نہیں ہونا چاہے گی۔ کہانی کے اس تیسرے حصے میں اسفند میر خان کا جنون اب ایک گہری محبت کی شکل اختیار کر چکا تھا جہاں درفشا کا پگھلتا ہوا دل اسے ایک نئی کشمکش میں ڈال رہا تھا۔ حویلی کی چھت پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے درفشا کے بکھرے ہوئے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ جب اسفند دبے قدموں اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، درفشا خاموشی سے تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی قسمت کے ستارے تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اسفند کے مضبوط ہاتھوں نے اس کی کمر کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ درفشا ہڑبڑا کر پلٹی مگر اسفند نے اسے خود سے جدا نہ ہونے دیا۔ اس کا سینہ درفشا کے نازک وجود کے لیے کسی پناہ گاہ سے کم نہ تھا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے مار ڈالے گی درفشا۔ کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم ایک پل کے لیے بھی مجھے مسکرا کر نہیں دیکھ سکتی؟ اسفند کی آواز میں آج وہ جنون نہیں بلکہ ایک عجیب سی التجا تھی جس نے درفشا کے دل کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ درفشا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسفند کی قمیض کو مٹھی میں بھینچ لیا اور اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اس کی وجاہت سے بھرپور چہرے کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا اسفند۔ کیا محبت زبردستی چھینی جا سکتی ہے؟ اس کی آواز میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک تڑپ تھی۔ اسفند نے جھک کر اپنی پیشانی درفشا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر بکھر رہی تھی جس سے فضا میں ایک رومانوی سحر طاری ہو گیا۔ میں نے تمہیں چھینا نہیں درفشا، میں نے تمہیں اس دنیا سے بچا کر اپنے دل میں قید کیا ہے جہاں اب تمہارے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اسفند نے دھیرے سے اس کے کان کے لوم کو اپنے پوروں سے چھوا تو درفشا کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ اٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے لگا شاید اسفند انہیں سن لے گا۔ اسفند نے اسے مزید اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا۔ دیکھو میری آنکھوں میں درفشا، کیا تمہیں ان میں اپنے لیے وہ تڑپ نظر نہیں آتی جس نے مجھے جنونی بنا دیا؟ درفشا کی زبان گنگ تھی مگر اس کی آنکھیں اب وہ اعتراف کر رہی تھی جو اس کے لب نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اسفند کے چوڑے سینے سے ٹکا دیا۔ اسفند نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ درفشا اب اس کی قید سے نہیں بلکہ اس کی محبت سے بھاگنا نہیں چاہتی۔ ناول کی کہانی کے اس آخری حصے میں اسفند میر خان کا جنون اپنی منزل پا چکا تھا اور درفشا کی نفرت ایک بے پناہ اور گہری محبت میں بدل کر اس کے وجود میں سما گئی ہے جہاں اب صرف سکون ہی سکون ہے۔ حویلی کا وہ عالیشان کمرہ آج رات کسی خوابناک منظر کا پیش خیمہ بنا ہوا تھا۔ ہر طرف سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری تھیں اور سندل کی مدھم خوشبو فضا میں ایک رومانوی سحر طاری کر رہی تھی۔ درفشا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی
کہ اچانک آئینے میں اسے اسود کا عکس نظر آیا، جو خاموشی سے دروازے سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرا ٹھہراؤ تھا جو کسی کو بھی اپنا اسیر کر لے۔ اسود آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا تو درفشاں کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسود نے پیچھے سے آ کر اپنے دونوں ہاتھ درفشاں کے کندھوں پر رکھے اور اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ درفشاں، آج کے بعد یہ آئینہ بھی تمہارا حسن مجھ سے نہیں چھین سکے گا۔ تم میری وہ دعا ہو جسے میں نے ہر سجدے میں رو کر مانگا ہے۔ اسود کی بھاری اور ریشمی آواز درفشاں کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ درفشاں نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی، مگر اسود نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں جگڑ لیا۔ اب ان کے درمیان خاموشی تو تھی، مگر دھڑکنیں ایک دوسرے کا حال سنا رہی تھیں۔ اسود نے جھک کر نہایت نرمی سے درفشاں کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی، جس سے درفشاں کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی لہر دوڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسود کے چوڑے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسود نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ سن رہی ہو، یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے اور اس دل پر آج سے ہمیشہ کے لیے صرف تمہارا حق ہے۔ درفشاں نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں اور اپنا سر اسود کے کندھے پر ٹکا دیا، جہاں اسے کائنات کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی تھی۔ باہر چاندنی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی اور حویلی کی فضا میں صرف ان کی سانسوں کی مہک باقی تھی۔ اسود نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اب صرف سچی محبت اور دائمی ملاپ کا آغاز ہونے والا تھا۔ درفشاں کی وہ نفرت جو ایک معاہدے اور زبردستی سے شروع ہوئی تھی، آج ایک لازوال داستان بن کر مکمل ہو چکی تھی، جس کا ہر لفظ صرف اور صرف اسود میر خان کے نام تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ خاص شارٹ سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو اگلی کہانی کس موضوع پر چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی من پسند سٹوری لکھی جائے اور اس میں ہیرو اور ہیروئن کے نام بھی آپ کی پسند کے رکھے جائیں تو اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ بس ہماری ہر ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ خاص گفٹ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو جلدی سے اپنا پسندیدہ نام کمنٹ کریں، شاید اگلی کہانی آپ کے نام پر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ ضروری نوٹ: اس کہانی کو کاپی کرنا یا کسی دوسرے چینل پر اپلوڈ کرنا سختی سے منع ہے۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے چینل پر تمام کہانیاں رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کی جاتی ہیں، اس لیے اسے چوری کرنا جرم ہے۔ چلے جی، آج کے لیے ہم یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور لاسٹ ٹائم ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔